بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، سلسلہ تقاریر جاری ہے اور ہم آج 17ویں منزل میں اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ ماہ رمضان المبارک نفوس کی تطہیر کا مہینہ ہے، یعنی اس سے بہتر کوئی اور مہینہ نہیں میسر آئے گا جس میں مکمل کلینزنگ ہو رہی ہو ہر اعتبار سے، خواہ وہ روح ہو، وہ جسم ہو، وہ جان ہو، ہر ایک کی تطہیر کا یہ مہینہ ہے۔ ایسے مہینے کی برکتوں اور ایسے مہینے کی سعادتوں کو سمیٹنے کے لیے اس سے بہتر اور کیا ہوگا کہ انسان مسلسل مستغرق رہے قرآن مجید کے تعلق سے۔ اب اگر وہ تعلق تلاوت کی صورت میں قائم ہوتا ہے فبہا، اگر وہ تعلق معنی اور ترجمے کے تعلق سے پیدا ہو رہا ہے اس سے بہتر کیا، اور اگر یہ تعلق بڑھتے بڑھتے تشریح اور تفسیر کی منزل پر آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہ جس کے لیے لفظ سبحان اللہ کہا گیا، یہ حقیقت امر ہے کہ قرآن مجید نے ہی ہماری ہدایت کی ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں قرآن ہدایت کر رہا ہے۔ وہ شعبہ سفر کا ہو تو قرآن ہدایت کر رہا ہے، وہ شعبہ حضر کا ہو تو قرآن ہدایت کر رہا ہے، وہ شعبہ ایسی کیفیت کا کہ جس میں تعلیم اور تربیت انسان کے پیش نظر ہے تو قرآن ہی ہدایت کرتا ہوا ہمیں مل رہا ہے۔ اور جہاں قرآن ہر گام پر، ہر موڑ پر، ہر موقع پر ہدایت کر رہا ہو، وہاں پر پھر انسان فکری تنہائی کا شکار نہیں ہوتا۔ قرآن نے ریسکیو کیا ہے عقول انسانی کو تنہائی فکر سے، اور اس طرح سے کہ اب کیسا ہی موسم ہو، کیسے ہی حالات ہوں، کیسے ہی معاملات ہوں، یہ قرآن ہی ہے جو رہنمائی کرے گا۔ اور ظاہر ہے رہنمائی کرنے کا حق قرآن سے بڑھ کر کس کو ہو سکتا ہے؟ کلام ربانی ہے، فرمان باری ہے، اور الہی ہدایتوں کا مظہر ہے قرآن مجید۔ جہاں قرآن ہدایت کر رہا ہے تو یہ بات تو ہم نے طے کر دی گزشتہ تقاریر میں کہ یہ ہدایت حق کی طرف ہو رہی ہے، حق کے لیے ہو رہی ہے، اس کے لیے سمت معین ہے، اور وہ سمت ہے سمت الی الحق یا سمت علی الحق، یعنی ہر صورت میں باطل سے کٹ کر جینا، باطل سے بچ کر زندہ رہنا، اور ایسی کیفیت میں کہ جہاں حق ہی انسان کے سامنے ہو، یہ بنتا ہے زندگی کا معیار۔ اور جہاں زندگی کا معیار حق بن جائے تو پھر انسان حق سے کم پر راضی بھی نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کے پڑھنے والوں نے یقیناً مطالعہ کیا ہوگا۔ کل کی تقریر میں نے سورہ آل عمران سے کچھ آیتوں کو پڑھا، اور نہ صرف یہ کہ آیتوں کو میں نے پڑھا بلکہ میں نے ایک بات اور بتلائی، وہ یہ کہ یہ وہ حق ہے جو الحق ہے، اور یہ رب کی جانب سے ہے۔ کسی بادشاہ، کسی حکمران، کسی حکومت کی جانب سے یہ اعلان حق نہیں ہے، بلکہ کائنات کے پیدا کرنے والے کی جانب سے حق کا اعلان ہو رہا ہے۔ پھر شرط یہ ہے کہ اگر حق رب کی طرف سے ہے جو حتمن ہے تو شک کبھی نہ کرنا، اور جب شک نہیں کرو گے تو یقیناً تم ریب کی منزل پر نہیں رہو گے۔ جہاں ریب نہیں ہوگا وہاں تردد نہیں ہوگا، وہاں تشکیک نہیں ہوگی، وہاں یہ قدم اٹھانا ہے یا نہ اٹھانا، یہ کیفیت سے تم دوچار نہیں رہو گے، بلکہ تمہاری کیفیت یہ ہوگی کہ تم حق کے جادے پر مسلسل آگے بڑھتے رہو گے۔ تو یہ حق ظاہر ہے کہ ہدایت لیے ہوئے ہے، اور ہدایت حق کی طرف ہدایت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس چیز نے اور ہماری توجہات کو کھینچا ہے وہ یہ کہ ہدایت حق کے لیے جب ہو رہی ہے تو نتیجہ بھی ملنا چاہیے۔ وہ نتیجہ کیا ہو؟ فقط یہ کہنا کہ ہدایت ہے، فقط یہ کہنا کہ حق کی جانب ہدایت ہے، تو پھر بھی نتیجہ اس سے کوئی نہ کوئی برآمد ہونا چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید نے یہ اعلان کر دیا، اور وہ اعلان کیا تھا؟ وہ اعلان یہ تھا کہ دیکھو، یاد رکھو، ہدایت اپنے مقام پر، ہدایت الی الحق اپنے مقام پر، مگر ان ساری صورتوں کے بعد
اتباع حق کی منزل پر انسان کو آ جانا چاہیے. دیکھیے یہ پروگریشن ہے تھاٹ میں، یہ آپ کے تفکر میں ایک درجہ بدرجہ ایک ایسی کیفیت کہ جس میں اعلیٰ ترین منازل پر آپ کا سفر جاری ہے. ہدایت اپنے مقام پر جسے گائیڈنس کہا گیا، اور ہدایت کے بعد وہ گائیڈنس کہ جو اپرائٹ ہو، جو اپرائٹ گائیڈنس ہو، یعنی ایسی گائیڈنس کہ جو آپ کو حق سے ملا دیتی ہو. اور جہاں حق سے ملا دے تو اب اس کے بعد حق سے ملا دینے والی ہدایت فقط ایک تقاضا کرتی ہے، اور وہ تقاضا یہ ہے کہ تم اتباع حق کی منزل پر آ جاؤ، اطاعت حق کی منزل پر آ جاؤ. یعنی اب سر تسلیم نہادن کی منزل پر آ جاؤ، اپنے سر کو اس چوکھٹ پہ رکھ دو جس کو حق کہا جاتا ہے. پھر اب ایسی منزل پر انسان مزید گفتگو نہیں کرتا بلکہ اطاعت کرتا ہے، اتباع کرتا ہے. کلام مجید نے اس موقع پر ایک اور منزل سے آپ کو نزدیک کیا ہے، اور وہ یہ کہا ہے کہ دیکھو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور جس کی طرف آپ کو بھی میں سمجھتا ہوں توجہ دینے کی ضرورت ہے. اصطلاح عام میں ہر شخص اپنے مقام پر حب الہی کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، اللہ کے حب کو پانے کے لیے. اور جہاں اللہ کے حب کو پانے کے لیے بڑھ رہا ہے تو اعلان کر کے بڑھتا ہے کہ مجھے تو اللہ سے محبت ہے، میں تو اللہ سے محبت کرتا ہوں. لیکن اللہ سے محبت کی صورت کیا ہے، اللہ سے محبت کا طریقہ کیا ہے، اللہ سے محبت کا فارمولا کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ. یہ تمہارے پاس آتے ہیں اور تم سے کہتے ہیں ہمیں تو اللہ سے محبت ہے. ظاہر ہے کہ اللہ سے کس کو محبت نہیں ہے؟ مخلوقات میں سب کو ہے، جمادات ہوں کہ نباتات، حیوانات ہوں کہ اشرف المخلوقات، سبھی ہیں کہ اس کی محبت میں گرفتار ہے. کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ پیدا کرنے والا ہے، اس لیے کہ پرورش کرنے والا ہے، اس لیے کہ پالنے والا ہے، اس لیے کہ رزق رساں ہے، اس لیے کہ دینے ہی والا ہے. تو جب سب کچھ اس کی بارگاہ سے ہے تو محبت تو طے شدہ امر ہے. مگر یہ محبت بھی کچھ مظاہر چاہتی ہے، یہ محبت بھی کوئی ایسی صورت چاہتی ہے کہ جس میں تمہارا دعویٰ فقط دعویٰ نہ رہے بلکہ دلیل بن جائے. اور دلیل کس طرح سے بن جائے کہ جب تم کہو کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے تو ہم تمہیں وہ راستہ بتا دیں جس کے نتیجے میں تمہاری محبت ثابت ہو جائے. ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر کیا ہو؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو. نبی کو یہ اختیار ملا، نبی کو یہ اتھارٹی ملی کہ اللہ سے محبت کرنے والے اگر کبھی دعوی محبت کریں تو ایسی صورت میں تنہا دعویٰ کافی نہیں ہے، دلیل میں یہ ضروری ہے کہ تم کہو کہ میری اتباع کرو. کیا ممکن نہیں تھا کہ دعوی محبت کرنے والوں کے لیے یہ کہا جاتا فوراً حج پر چلے جاؤ؟ کیا یہ دعوی محبت کرنے والوں کے لیے یہ نہیں تھا کہ فوری طور پہ اگر تمہیں محبت ہو تو اپنی صلات میں یا اپنی نمازوں میں اضافہ کر دو، یا اپنے مال میں اس طرح سے خرچ کرنا شروع کر دو کہ جیسا اس سے قبل کبھی نہ کیا گیا ہو؟ نہیں، اعتدال کے ساتھ زندگی کو گزارنا ہے. اور ایسے اعتدال میں معتدل مزاجوں کو یہ کہا گیا کہ دیکھو یاد رکھو، اگر دعوی محبت الہی ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اب تم میری اتباع کرو. یحببکم اللہ، اللہ تم سے نتیجے میں محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، نہ صرف محبت کرے گا، محبت کے نتیجے میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہارے سیئات کو معاف کر دے گا، تمہارے گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا. معافی سے بڑھ کے کیا پردہ پوشی ہو سکتی ہے؟ یغفر لکم ذنوبکم، مغفرت کرنے والا ہے تمہارے گناہوں کی فقط اس وجہ سے کہ تم میری اتباع کرو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید نے ایک دعوے کے نتیجے میں محکم دلیل دے دی، اور وہ دلیل یہ دی کہ دیکھو ہر قیمت پر ہدایت کے طلبگار، ہدایت الی الحق کے دعوے دار، ان کو چاہیے یہ کہ وہ اتباع حق کی منزل پر بھی آ جائیں. اور جہاں اتباع حق کی منزل پر آ جائیں تو پھر وہاں کسی ایک ایسے کی اتباع کرنا ہے کہ جس پر اللہ
یقین ایسی کیفیت میں رکھتا ہے کہ جس سے قیامت تک کے لیے آنے والا ہر شخص مستفید ہوتا رہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نگاہ قاص، اس کی توجہ قاص ایک ایسے شخص پر جو انبیاء میں، جو مرسلین میں، جو مبشرین میں، جو منذرین میں، جو فقط ایک نہیں بلکہ 1,24,000 انبیاء کو خاتم الرسل بنا کر بھیجا جا رہا ہو، اس پر اس کی نگاہیں اور اس کی نگاہوں کے ساتھ حکم یہ آ رہا ہے کہ دیکھو تم اب ایسے کی اتباع کرو جو ہماری نگاہوں میں مصطفیٰ ہے، مجتبی ہے، مرتضی ہے. یعنی ہم نے اسے چنا ہے، ہم نے اسے پسند کیا ہے، ہم نے اسے منزل پر لا کھڑا کیا ہے کہ جس میں اب یہ قابل اتباع ہو رہا ہے. فاتبعونی، اللہ سے محبت ہے، یقیناً محبت ہے، درست محبت ہے، مگر دلیل یہ ہو کہ تم میری اتباع کرو. اب وہ اتباع یہ کہ اگر کبھی رسول کہیں آگے بڑھ جاؤ تو آگے بڑھ جاؤ، رسول کہے پیچھے ہٹ جاؤ تو پیچھے ہٹ جاؤ، رسول کہے بستر پہ لیٹ جاؤ تو بستر پر لیٹ جاؤ، رسول کہے کہ چلو ساتھ سفر اختیار کرو تو پھر ساتھ سفر اختیار ہو جائے. یعنی بغیر کسی چوں و چرا کے، بغیر کسی پرسش کے، بغیر کسی سوال اور جواب کے اتباع رسول. اتباع رسول، اتباع کا مطلب قدم کے ساتھ قدم ملا کے رکھنا نہیں ہے، اتباع کا مطلب قدم کے پیچھے قدم رکھنا ہے. نقش قدم سرکار رسالت مآب کے پیچھے اپنے قدموں کو لے کے چلنا ہے. یہ کہیں فکر نہ ہو کہ اتباع کا مطلب ان کے قدم کے ساتھ ہم قدم رکھیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے. اتباع کے معنی تعصی کے ہیں، اتباع کے معنی اطاعت کے ہیں، اور اطاعت کا مطلب سر تسلیم نہادن کے ہیں کہ جہاں پھر کوئی ایسی صورت پیدا ہی نہیں ہو سکتی جس میں یہ کہا جائے کہ میں یہ پوچھتا ہوں یا میں یہ سوال کرتا ہوں یا میرا شک ایسے موقع پر قائم ہو رہا ہے، کیا اس شک کو اس طرح سے رفع کیا جا سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا عزیزان کرامی، بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. تنہا ہدایت الی الحق سے کام نہیں چلتا جب تک کہ اتباع حق نہ ہو، اور اتباع حق کے لیے مثال ہے، اور مثال یہ کہ اس کی اتباع کی جائے کہ جس کے لیے اللہ نے حکم دیا ہو کہ اس کی اتباع کی جائے. رسول اپنی مرضی سے، اپنے ہوا و ہوس کے نتیجے میں اپنی اتباع کی گفتگو نہیں کرتا. رسول اپنے ارادے اور اپنی خواہش کے نتیجے میں اپنی پیروی کا تذکرہ نہیں کرتا جب تک کہ اس کو بذریعہ وحی یہ علم نہ آ جائے، اور وہ علم انسانوں تک نہ پہنچ جائے کہ ہاں اب اتباع سرکار رسالت مآب کی کرنی ہے. میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ اتباع فقط ان مواقع پر نہیں ہے کہ جہاں پہ امن و سکون ہو، چین و آرام ہو، بلکہ یہ اتباع کی وہ منزل ہے کہ جہاں پر بڑھتی ہوئی فوجیں بڑھ رہی ہوں مگر نبی کی اتباع کرنے والے نبی کی اتباع کر رہے ہوں، نبی کی اطاعت کرنے والے نبی کی اطاعت کر رہے ہوں. کون بھول سکتا ہے اسلام کی وہ پہلی لڑائی کہ جس میں انتہائی قلیل تعداد میں مسلمان اپنی جگہ پر موجود ہیں اور سامنے ایک ایسا لشکر ہے جو ان کے مقابلے میں 3 گنا سے زیادہ ہو، مگر تسلیم و رضا کی منزل یہ ہے کہ ہاں اتباع نبوی کی منزل ہے، اتباع حق کی منزل ہے، حق کی اتباع کی یہ منزل ہے جس کے نتیجے میں آگے بڑھ جانا ہے. بہت سے ہوں گے، بہت سے تھے اور آج بھی بہت سے ہیں جو عالم تذبذب میں ہیں، جو عالم تشکیک میں ہیں، جو عالم ریب و شک میں ہیں، اور اس کیفیت میں ہے کہ کیا ضرورت تھی، کیا بات تھی، کاہے کے لیے اس زحمت میں مبتلا ہوئے. مختصر تو تھے، تھوڑے سے تو تھے، مگر یہ کیا بات تھی جس کے نتیجے میں تھوڑوں نے یہ طے کیا کہ اب ہم بڑے لشکر کے مقابلے پر آ جائیں گے. تو پھر قرآن مجید نے رہنمائی کی ہے. اذنا للذین، ان کو حکم دیا جا رہا ہے. کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ ان کو حکم دیا جا رہا ہے یقاتلون، جن سے کہ لڑائی کی جاتی تھی، بأنہم ظلموا، اور ان پر ظلم روا رکھا جاتا تھا. اذنا، حکم کے تحت یہ لڑائی تھی، اذن کے تحت یہ لڑائی تھی. یہ بیجا لڑائی نہیں تھی، یہ اپنی مرضی کے نتیجے میں لڑائی نہیں تھی، بلکہ قرآن مجید نے وضاحت سے کہہ دیا کہ یہ حکم صریحی ہے، نص قرآن ہے. نص قرآن یعنی اصل اصول قرآن ہے. جہاد کے تعلق سے رہنمائی کرتے ہوئے کہا کہ وہ بھی اتباع حق ہے، یعنی حق کی اتباع ہے، حق کی پیروی ہو رہی ہے. اور پھر کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ جن کو تنگ کیا جاتا ہو، جن کو ذلیل و رسوا کیا جاتا ہو، جن پر زندگی کو
تنگ کیا جاتا ہو انہی کو یہ حکم مل رہا تھا کہ دیکھو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اب تمہیں بھی حکم دیا جاتا ہے فقط اس لیے کہ وہ تم سے لڑتے ہیں، یقاتلون تمہیں قتل کر رہے ہیں، تمہیں بیجا مار رہے ہیں، تمہیں ختم کر رہے ہیں، تمہاری عددی گنتی کو تہس نہس کر رہے ہیں، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اور اس لیے یہ حکم دیا جا رہا ہے، اس کی وجہ بتائی گئی کہ ان پر ظلم کیا گیا، اور ظلم کیا تھا؟ ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا تھا، ان کو ان کے دیار سے باہر کر دیا گیا تھا، ان کو ان کے گھروں سے بے گھر کر دیا گیا تھا، فقط اس لیے ان کا جرم یہ تھا کہ یہ کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ یہ وہ ظلم تھا، اس سے بڑا کوئی اور ظلم نہیں کہ انسان اگر یہ کہے کہ اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا پالنے والا ہے، اللہ میری پرورش کرنے والا ہے، تو دنیا کے لوگ اس سے مقابلہ کریں، اس سے محاربہ کریں، اس سے جنگ و جدال پہ آمادہ ہو جائیں۔ یہ واحد صورت ہے جس کے نتیجے میں قرآن مجید نے کہا اب ہم نے حکم دے دیا ہے ان کو کہ جن کو تم نے تنگ کیا، اذیت دی، ظلم روا رکھا، مصیبتیں تم نے ان پر ڈھائیں، اب ہم چاہتے یہ ہیں کہ یہ بھی مدافعت کریں، یہ بھی مدافعانہ نظام کے تحت اپنے آپ کو بچائیں۔ تو اسلام میں روح جہاد کو سمجھنے والوں کے لیے یہ ضرورت ہے، اور اس امر کی ضرورت ہے کہ وہ سمجھے کہ جہاد نفسانی خواہشوں کا اتباع نہیں ہے، جہاد اپنی ہوا و ہوس کے نتیجے میں دوسرے پہ غلبہ پانے کا نام نہیں ہے، جہاد ایسا نہیں ہے کہ عددی گنتی سے دوسرے پر اپنے آپ کو ثابت کر دیا جائے اور اپنے آپ کو برتر اور فوقیت کی منزل پر لا کے کھڑا کر دیا جائے، بلکہ روح جہاد یہ ہے کہ جہاں سراسر ڈسپلن ہی ڈسپلن ہو، اور ایسا ڈسپلن ہو کہ جو فقط اور فقط من جانب اللہ ہو، اللہ کی جانب سے عطا کردہ ہو اور اللہ ہی کے لیے ہو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر زحمتیں اٹھائی جا رہی ہیں، مصیبتیں اٹھائی جا رہی ہیں، تکلیفیں اٹھائی جا رہی ہیں، مشکلیں اٹھائی جا رہی ہیں، تو وہ اللہ کے لیے ہو، اور پھر اللہ کے لیے اس لیے بھی ہو کہ اسی کی طرف سے آ رہا ہے انسان، اسی کی طرف واپس جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کی منزل ہے، ہر آن اللہ کی طرف رجعت ہے، ہر آن اللہ کی طرف جانا ہے۔ تو اب وہ سفر ہو کہ حضر ہو، وہ میدان جنگ ہو یا ایسی صورت کہ جہاں پہ اطمینان ہی اطمینان ہو، بڑھتے ہوئے قدم پیچھے نہ ہٹیں، آگے بڑھتے ہوئے قدم کہیں رک نہ جائیں، اللہ کی راہ میں آگے بڑھ جانا ہے۔ ایسی منزل پر قرآن مجید نے بہت اطمینان سے پہلی لڑائی کا تذکرہ کیا، اور بس یہ کہا کہ دیکھو قلیل تھے تم تعداد میں، مگر ہم نے تمہیں نصرت و غلبہ و فتح عطا کیا۔ تو قلت پر کبھی نہ جانا، نہ عددی قلت پر جانا، نہ کبھی سامان حرب و ضرب کی قلت پر جانا، اس لیے کہ تم جس کی خاطر اپنے آپ کو پیش کر رہے ہو، جس کی راہ میں اپنے آپ کو پیش کر رہے ہو، آگے لے جا رہے ہو، وہی ہے جو تمہاری نصرت بھی کرنے والا ہے، وہی ہے تمہاری مدد بھی کرنے والا ہے، وہی ہے تم کو غلبہ عطا کرنے والا بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نصرت، فتح، غلبہ انسان کے بس کی بات نہیں جب تک کہ اس کا پیدا کرنے والا اس کے لیے ناصر نہ بن جائے، جب تک اس کا پیدا کرنے والا اس کے لیے فاتح نہ بن جائے، جب تک اس کا پیدا کرنے والا اس کے لیے غالب نہ بن جائے۔ یہ فتح و نصرت و غلبہ انسان کے بس میں اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے کہ اسے فتح و نصرت نصیب ہو۔ ایسی صورت میں مسلمانوں کو ساری دنیا میں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ اصل جہاد، روح جہاد، اساس جہاد اصل میں اللہ ہی کی جانب سفر کرنے کا نام ہے۔ اس میں ہوا نہیں، ہوس نہیں، نفس نہیں، شہوت نہیں، کچھ نہیں، بلکہ اب جو کچھ بھی ہے وہ خدا کے لیے ہے، خدا کی طرف ہے اور خدا ہی کی سمت ہے۔ پروردگار سے یہی دعا کرتا ہوں اور رخصت ہوتے ہوئے یہ دعا کرنا چاہتا ہوں کہ پروردگار مملکت خداداد پاکستان کی حفاظت فرما، ملت کو متحد رکھ، مملکت کو مستحکم فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔